السلام علیکم میرے پیارے 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 ویورز اور آج کی سٹوری تو بہت ہی ہارر ہے دوستو. یہ جو سٹوری میں جس کی سنانے جا رہی ہوں اب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اللہ اس کی مغفرت فرمائے. اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا, بہت ہی ہٹا کٹا صحت مند ہیلتھ, لیکن بس ٹھیک ہے چھوڑو, اس کی کہانی چھوڑو. لیکن اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا جو اس نے ہم سب کو سنایا تھا, اور وہ آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. دوستو یہ لگ بھگ 25-26 سال کا ایک خوبصورت نوجوان ہے. تو یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کی جس طرح ہم لوگ مطلب پہلے اکٹھے رہتے, پھر ہم لوگ سب جو ہے سپریٹ ہو جاتے, یعنی اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ. تو اس طرح ان کے چچا اور تھایا وغیرہ سب جو ہے یہ ان سب کی سپریشن ہو گئی. ٹھیک ہے, سب کو اپنے اپنے گھر ملے. جو ان کے دادا کے تھے, جو دادو کے تھے, انہوں نے زمینیں مطلب ان سب کو دی اور سب نے اپنے اپنے گھر بنائے. تو بچے تو ایک دوسرے سے محبت کرتے, تو یہ اپنے کزنوں کی طرف جاتا رہتا تھا رات کے ٹائم جب کام سے آتا تھا یا کالج وغیرہ, مطلب جس سے بھی. تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں ان کے گھر گیا تو پھر بہت مطلب گپ شپ میں بہت ٹائم ہوا. تو میرے کزن نے مجھے کہا کہ اچھا بس کرو, اب جاؤ گھر چلو. ہمارا جو رستہ ہے نا, جو گلی ہے, وہ کافی وانٹیڈ ہے. دوستوں اس گلی کے بارے میں کئی مرتبہ ذکر میں کر چکی ہوں. یہ بہت وانٹیڈ گلی ہے جو جہاں ہمارا گھر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اب جب وہ تھوڑے راستے میں وہ میرے ساتھ آئے, پھر وہ رکا اور اس نے مجھے کہا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, جیسے ہی تم اپنی گلی میں انٹر ہو جاؤ گے پھر تب میں جاؤں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ کہتا ہے کہ میں بھاگتے بھاگتے وہ مجھے آوازیں دیتا رہا, ہاں گئے, ہاں ڈرو نہیں, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, اوکے اوکے, اس طرح آوازیں ایک دوسرے کو دے رہے تھے. تو جیسے ہی یہ کہتا ہے کہ میں اپنی گلی میں ٹرن ہونے والا تھا, تو اچانک میں ٹرن ہوا اور بس مجھے لگا کوئی میرے ساتھ ہی ٹرن ہوا, اور وہ میرے ساتھ اتنا مطلب زبردستی اس نے جو ہے اپنا جو یہ شولڈر ہوتا ہے یہ میرے شولڈر کے ساتھ ٹچ کیا تھا, اور میرے قدم کے ساتھ وہ قدم اور ملا کے جا رہا تھا, اور میں اتنا بھاری ہو گیا تھا دوستو. وہ کہتا ہے میں کیا بتاؤں, مجھ سے ایک قدم آگے نہیں جاتا, لیکن میں زور سے جا رہا تھا, مطلب ایک شدت سے قدم اٹھاتا تھا, زور کی شدت سے. تو اچانک میرے موبائل پہ فون آئی, میں نے وہ فون اٹھائی تو مجھے باقاعدہ اس جو موبائل کی جو روشنی تھی اس میں وہ جو چیز میرے ساتھ جا رہا تھا اس کی وہ سایہ جو ہے دوسری دیوار پر نظر آ رہا تھا. حالانکہ میرے ساتھ جو چیز ٹچ ہوئی تھی وہ نظر نہیں آتی, لیکن اس کا سایہ باقاعدہ دیوار پہ پڑا تھا. ایک بڑی سی چیز میرے ساتھ جا رہی تھی. تو میرے اس کزن نے کہا کہ یار تمہارے ساتھ گلی میں کون انٹر ہوا؟ دوستوں ذرا سوچے, یعنی اس نے بھی دیکھا تھا کہ کوئی چیز اس کے ساتھ انٹر ہوا ہے, انسان تو نہیں ہے لیکن کوئی بہت بڑا سا ہے. تو اس نے کہا ہاں ہاں, یعنی یہ اتنا ڈرا تھا کہ اسے بھی کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا کہ ہاں ہاں بس میں گھر پہنچ گیا ہوں پھر فون کرتا ہوں. اور اچانک وہ کہتا ہے میں نے گیٹ کھولا اور میں جیسے ہی جھٹکے سے اپنے گھر میں داخل ہوا, میں نے دروازہ بھی بند نہیں کیا, یعنی میں نے پیچھے بھی نہیں دیکھا, وہ چیز پیچھے رہ گئی. اور میں جلدی اندر آیا تو میری امی نے مجھ سے کہا بیٹا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کچھ نہیں بس. تو اچانک وہ گیٹ کھلا تھا تو میرا وہ کزن بھی اندر آیا, یعنی وہ بھاگتے بھاگتے پھر اس کے پیچھے آیا ہے کہ یار اس کے ساتھ کون انٹر ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ یار تمہارے ساتھ کون؟ تو اس نے کہا پتہ نہیں, بس جیسے ہی میں اس گلی میں انٹر ہو رہا تھا کوئی چیز مجھ سے ٹکرا کے باقاعدہ پھر میرے گھر تک وہ میرے ساتھ ٹچ ہو کے آ رہا تھا, اور وہ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ جیسے ہی میں نے موبائل پہ آپ نے کال دی تو دوستوں جیسے ہی موبائل پہ کال آتی ہے اس کی جو اسکرین ہے وہ اس میں لائٹ جو ہے وہ آن ہو جاتی ہے نا, اس کی جو چمک ہوتی ہے, جو فلیش ہوتی ہے وہ آن ہو جاتی ہے. تو وہ جو آن ہوئی تو مجھے باقاعدہ نظر آ رہا تھا کہ گلی کے دیوار پر جو ہے کوئی چیز جا رہا ہے, لیکن یہ انسان بھی نہیں ہے, جیسے کوئی بہت بڑا, جیسے کیا کہہ سکتے ہیں, جیسے بکسا جیسے, مطلب باکس جسے ہم کہتے ہیں, اس طرح باکس ٹائپ کا, ڈبہ ٹائپ کا کوئی چیز بہت بڑا. اور میرے ساتھ جو ٹچ تھا وہ مجھے نظر نہیں, کیونکہ میں نے اپنے دونوں شولڈر کو دیکھا, مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. میرے پاؤں سے پاؤں ملا کے جا رہا تھا, میرے پاؤں سے بھی اس نے اپنے پاؤں ٹچ کیے ہوئے تھے. تو وہ کہتا ہے میں بہت ڈر گیا تھا, اور بس اس دن کے بعد وہ بالکل رات کے ٹائم, بلکہ ہمارے پورے محلے میں بہت سارے لڑکے ڈر رہے تھے. دوستوں ان دنوں میں میرا اپنا بھائی بھی ڈرا تھا, تو یہ لوگ پھر اس گلی میں جب بھی آتے تھے تو فون کرتے تھے پہلے گھر کو, تو 2-3 لوگ نکلتی تھی ان کو مطلب گھر لانے کے لیے اس گلی میں, یعنی 2-3 ہر
لڑکا جب لیٹ آتا تھا تو اپنے گھر فون کر کے اپنی بھائی یا کزن یا چچا کو باہر مطلب اپنے ویلکم میں لگاتے تھے کہ گیٹ پہ کھڑے ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں، راستے میں ڈر رہا ہوں تو آپ کھڑے ہو جائے. تو اسی طرح تو پھر اسی طرح ہم لوگ سب کرتے تھے. رات کے ٹائم جب ہم کبھی کسی فنکشن وغیرہ سے آتے تھے تو کافی ڈرتے تھے، لیکن ایسا کچھ اکیلے شخص کے ساتھ ہوتا تھا، مطلب جو گروپ ہوتی تھی اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا. اور اس گلی میں بہت سارے لوگ ڈرے ہیں دوستوں. تو اسی لیے میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اور یہ ایک بہت ہی وہ راستہ آج بھی وانٹیڈ ہے، اس میں بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں. اپنے بھائی کی بھی سٹوری بتاؤں گی کہ وہ بھی بہت زیادہ ڈرا تھا اس گلی میں. اور اگر آپ لوگ کو سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز یار شیئر کیجئے، اور اس کی ویڈیو پر خفا مت ہو جائیے کہ اس نے یہ ویڈیو میں کیا لگایا. یہ میں خود پکچر لیتی ہوں باہر کی سینز وغیرہ کی، بلڈنگز کی، اور پھر جو ہے بچوں کی اوپر مطلب بچوں کو بٹھا کے پھر میں سٹوری بناتی ہوں. وہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں بیچارے اور میں سٹوری، کیونکہ میں کسی کی چیز اٹھانی نہیں چاہتی. جو کانٹینٹس میں نے پہلے سے ڈالے ہیں وہ پنٹرسٹ وغیرہ سے ہے اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ اس پر بہت سارے مسئلے بندے ہیں. اوکے دوستو، تھینک یو سو مچ.